وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اس اجتماع میں، اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسجد سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب اس مسجد کا افتتاح تھا تب مجھے یہاں حاضری کا شرف ملا تھا، اور شاید میں کسی ملک سے آیا تھا اور ایئرپورٹ سے ہی مجھے سیدھا یہاں آنا پڑا تھا۔ تو اللہ کریم ماشاءاللہ اس کے بعد یہ مسجد آباد بھی ہوئی، اور یہاں رمضان میں بھی کافی مجھے اس مسجد کے لیے کہا گیا، مگر بہت سارے شیڈیول تھے تو میں نے معذرت کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں عید کے بعد حاضری دوں گا۔ تو آج ماشاءاللہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے احد کی یاد میں یہ اجتماع سجایا گیا ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہوگی یا اس مسجد کو بنانے میں حصہ ملایا ہوگا یا اس کو آباد کرنے میں کوشش کی ہوگی، آج ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی۔ جب بھی مسجد بنتی ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں، اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا ہوں کہ ضرور حصہ ملائیں، ضرور کوشش کریں۔ یہ ونس ان اے لائف ٹائم محنت ہوتی ہے، یعنی ایک بار محنت کرنی پڑتی ہے، ساری زندگی اس کا پھل ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی، کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مسجد نے باقی رہنا ہے، یہ قیامت تک مسجد رہے گی انشاءاللہ۔ مسجد کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم یورپ گئے تھے، آپ نے کچھ دیکھے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ کلپ کے، وہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی ترکیب بنی اور اب انشاءاللہ وہاں مسجد بننے جا رہی ہے۔ تو دنیا بھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یار آپ کو غیر مسلموں کی عبادت گاہ مل کیسے جاتی ہے، کیا وہ بیچتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ دنیا میں صرف ایک مذہب اسلام ہی ہے کہ جس کے اندر جب بھی ہم مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی پراپرٹی رہتی ہی نہیں ہے۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں وقف اللہ، اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس نے بھی، اب یہ مسجد ہے مثال کے طور پہ، اس پہ ہو سکتا ہے کسی ایک ہی شخص نے پلاٹ بنایا ہو، ایک ہی نے مسجد بنا دی ہو، یا چند لوگوں نے مل کے بنایا ہو، لیکن میں اور آپ جو اپنا گھر بناتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی کے نام پہ ہوتا ہے، میرے نام پہ، والد کے نام پہ، بھائی کے نام پہ۔ مسجد چاہے 1000 آدمی مل کے بنائیں، بنانے کے بعد وہ اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک کر دیتے ہیں، یعنی اب ہماری پراپرٹی نہیں رہتی، وہ یہ اللہ کی پراپرٹی، اللہ کا گھر ہو گیا۔ تو اب اس کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور یاد رہے مسجد کی جب نیت ہو جائے نا، تو ایسا نہیں ہے یہ جو چھت نظر آ رہی ہے، یہ عمارت نظر آ رہی ہے یہی مسجد ہے، نہیں، اب یہ مسجد ساتوں آسمانوں تک، اتنا جو ڈائمنشن ہے، اتنا ایریا جو ہے، یہ اوپر تک مسجد ہے، اور یہ ساتوں زمین اندر بھی کوئی کھود لے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھود کے نیچے کچھ اور بنا لیتے ہیں بیسمنٹ میں۔ اب اس کی چھت پہ تھوڑے عرصے بعد، کوئی 10-15 سال بعد لوگ آئیں اور کہ ٹھیک ہے بھائی گراؤنڈ اور 1+1 کی مسجد بنی تھی، اب تو بڑی بڑی 200 منزلہ عمارت بن رہی ہیں، اس کے اوپر بلڈنگ بنا لیتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے یہ مسجد کا مسئلہ ہے، تبھی مسجد قیامت تک رہتی ہے، کوئی چھیڑ نہیں سکتا کہ جتنے حصے کو مسجد قرار دے دیا جائے، وقف کر دیا جائے، نیت کر لی جائے، اب وہ ساتوں آسمانوں تک مسجد ہے اور نیچے تحت الثری تک مسجد ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ہم رہیں نہ رہیں، جن جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہمیشہ یاد رکھو، میں اور اسلامی بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں، جو مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، بعد میں اس بیان کو سنیں، زندگی میں اگر اللہ نے نوازا ہے نا، تو کم از کم ایک مسجد بنائیں۔ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملائیں۔ اچھا، دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے، میں کل ہی اتفاق ہے ہمارے لقمان باپو سے بات کر رہا تھا جو مساجد کا شعبہ دیکھتے ہیں، کہ ایک دو شخصیات تھی، کہتے ہیں پیسے تھوڑے ہیں، چھوٹے بجٹ والی مسجد بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ 8-9 لاکھ روپے میں بھی مسجد بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تھوڑا بجٹ بھی ہے، 4-6 دوست ملیں
اور مل کر کے یار چلو اللہ کا ایک گھر بنا لیتے ہیں, ہم رہیں نہ رہیں, کیونکہ نبی پاک کا سچا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہم سب نے گھر دنیا میں بنا لیے, نہیں بنائے تو کوشش کر رہے ہیں بنانے کے لیے. کرائے والا کوشش کر رہا ہے اپنا ہو جائے, اپنے گھر والا کوشش کر رہا ہے بڑا ہو جائے, ساری زندگی اسی چکر میں گزر رہی ہے. حالانکہ یہاں 60 70 میکسیمم 80 سال جی لو گے, پھر تو مرنا ہے نا. ادھر کتنے سال قیام, جنت میں تو کوئی ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے نا, کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. وہاں گھر ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں گھر اسے ملے گا جس نے دنیا میں مسجد بنائی ہوگی. تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں. کوشش کیا کرو, پوری نہیں تو کچھ حصہ مسجد کی خدمت ہی کر لو, مسجد آباد کرنے والوں میں بن جاؤ, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے رب کریم جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ماشاءاللہ اس مسجد کو اس طرح آباد اور اتنی خوبصورت. اللہ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ سے جنہوں نے بنائی سجائی کوشش کی, اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ بے شک قیامت کے روز میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. پہچان کی وجہ کیا بنے گی؟ درود پاک کثرت سے پڑھنا. اور حوض کوثر کی اہمیت آج کل گرمی میں سمجھنا زیادہ آسان ہے. 40-45 ڈگری ٹیمپریچر میں کیسی پیاس لگتی ہے. ابھی تو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, مسجد کے اندر ہم سکون سے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے, رات ہے حالانکہ, پنکھا بھی نہ چلے اے سی بھی نہ چلے, کتنی دیر بیٹھو گے؟ تھوڑی دیر کے بعد سب کے پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے, پیاس لگنا شروع ہو جائے گی. اور اگر یہی ہم دھوپ کے اندر دوپہر میں کھڑے ہو جائیں تو کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے قیامت کے دن سائے کی اور پانی کی کتنی اہمیت ہوگی. جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1.25 میل پر ہوگا, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. میں گھر سے پانی پی کر آیا تھا مگر یہاں آیا تو پھر پانی پیا, تھوڑی دیر بعد شاید پھر پانی پینا پڑے گا. ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں ہر تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی ہے. ذرا سوچئے قیامت کے دن کتنی پیاس لگے گی, کتنے لوگ ہوں گے, کتنی بڑی لائن ہوگی. آج 2 5 10 ہزار کا اجتماع ہو اور چند پانی کے کولر لگا دیے جائے تو کتنی لمبی لائن لگے گی, کتنی مشکل سے پانی ملتا ہے. مگر قیامت میں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے, کیسے سب کو پانی ملے گا اور کتنی بار چاہیے گا پانی. کمال کا انتظام رب کی رحمت سے کیا گیا ہے. احادیث کا مضمون ہے کہ حوض کوثر پر اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں, جس کی کوئی تعداد ہی نہیں پتا, کوئی گن ہی نہیں سکتا تارے, اتنے پیالے ہیں. اچھا, پھر حوض کوثر پر جس کو ایک بار پینا مل گیا نا, ایک جام مل گیا, شربتن ہنیتم مریعا لا نظمع بعدہ ابدا. احادیث میں مضمون ملتا ہے یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. اور سبحان اللہ, جب آقا اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے تو اس کا تو مزہ ہی اور ہوگا نا, اس کا لطف ہی اور ہوگا. تو کیسے چانس کیسے ملے گا؟ نبی پاک نے فارمولہ دے دیا ہے کہ میرے حوض کوثر پر لوگ تو آئیں گے, ظاہر ہے ساری دنیا جائے گی, مگر میں انہیں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. درود دنیا میں کثرت سے پڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا. اور کیا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا نا, ہمارے عدنان بھائی طرز میں سنائیں گے تو اور مزہ آئے گا کہ تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر, تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر, جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں. اللہ کرے ہاں, واہ واہ, واہ 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 واہ, واہ واہ واہ. یہ
اس شعر میں وہی کیفیت ہے کہ جام کوثر تو مل ہی جائے گا اللہ کی رحمت سے، نبی پاک کی کرم نوازی سے. یعنی وہ کہتے ہیں نا رحمت پر اتنا مان ہونا، اتنا بھروسہ ہونا، اتنا یقین ہونا کہ جام کوثر تو ملنا ہے، مزید کرم یہ ہو جائے کہ آقا لب اقدس لگا کے دے دیں. یہ وہی انداز ہے جو امیر اہل سنت نے اپنے شعر میں لکھا نا کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، جنت تو مل جائے گی اللہ کی رحمت سے، بڑی امید ہے، مگر کرم ایک اور ہو جائے کہ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہے. جنت تو ملے، نبی پاک کے محلے میں بھی جگہ مل جائے، آقا کے قریب جگہ مل جائے. کیا بات ہے، یہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں دیکھیں مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابیاں، جو چند کامیابیاں محشر کے دن ہوں گی نا، کہ وہ پل صراط سے گزر جائے. جیسے بھی گزر گیا نا تو پار ہے، کیونکہ اس طرف جنت ہے. پل صراط جہنم کے اوپر سے بنایا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ملیر ندی کے اوپر پل ہے تو نیچے کیا ندی ہے نا. نارملی پل جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں، پل یا تو کسی ریور کو، کسی پانی کو کراس کرنے کے لیے، کسی کھائی کو کراس کرنے کے لیے، نیچے بڑی کھائی ہوتی ہے، اس لیے پل بنائے جاتے ہیں کہ جہاں زمینی راستہ آسان نہ ہو تو پل بنا دیا جاتا ہے. محشر کے دن جو پل صراط ہوگا وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے. موسٹ ڈیفیکلٹ برج، ایک ایسا پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی لائٹ بھی نہیں ہے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ایسا نور دیا جائے گا، اس نور کی روشنی میں وہ گزرے گا. تو اب گزر جائیں یہی بڑی بات ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو ان کا نبی پاک کی رحمت پر مان دیکھیں. کہتے ڈرتے ہوئے نہیں گزریں گے، ہاں پریشان ہو کر نہیں گزریں گے. ہمیں پتہ ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، لوگ ڈر رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ نبی پاک وہاں ہوں گے اور پل صراط کے کنارے سجدہ ریز ہو کر رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. تو پائے کوبا کا مطلب ہے پیر جماتے ہوئے پر اعتماد ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ خوشی کے عالم میں، گھبراہٹ نہیں ہوگی، اعتماد ہوگا. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، وجد کرتے ہوئے گزریں گے. رب سلم کی صدا ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی جو رحمت پر مان ہے اس کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں پل صراط سے بھی ثابت قدمی سے گزار دے، نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر بھی مل جائے، جنت میں داخلہ بھی مل جائے اور آقا کے محلے میں جگہ بھی مل جائے. اللہم آمین. درود پاک محبت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ماشاءاللہ جو اجتماع ہے یہ بڑا خوبصورت ٹاپک، بڑا پیارا موضوع ہے، اور کچھ ایسی عظیم ہستیوں کی یاد ہے کہ جب بھی شوال المکرم آتا ہے ان عظیم ہستیوں کی یاد ایک بار پھر ایمان والوں کے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. آج شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع سجایا گیا ہے. 14 شوال المکرم کو یہ زبردست مارکہ ہوا. اور اگر اسلامی تاریخ پڑھیں، ویسے تو بہت سارے غزوات ہوئے، غزوہ تبوک ہوا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوے ہوئے، صحابہ کرام کو لشکر کو نبی پاک نے روانہ کیا. لیکن اسلامی تاریخ کا جس کو آپ کہیں نا کہ سنہرا باب، جس میں صحابہ کرام نے کمال کی قربانیاں دی، جس طرح اپنے آپ کو نبی پاک کے آگے پیش کیا، جانیں قربان کی، وہ سب سے زیادہ قربانیاں جس غزوے میں صحابہ کرام نے دی وہ غزوہ احد ہے. اور یاد رہے غزوہ احد جو تھا وہ 3 سنہ ہجری میں ہوا. ہجری کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ پاک سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس کے بعد سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے. آج 1440 سنہ ہجری ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک 1440 سال پہلے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو 3 سنہ ہجری. ابھی مدینہ گئے تیسرا ہی سال تھا، بلکہ دوسرے ہی سال جو غزوہ بدر ہوا نا وہ 2 سنہ ہجری میں ہوا، اور 3 سنہ ہجری میں غزوہ احد ہو گیا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اپروکسیمیٹلی کم و بیش 313 تو وہ تھے جو بدر کے میدان میں تھے. کچھ صحابہ کرام کو مدینہ پاک میں چھوڑا گیا تھا عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے، ورنہ ٹوٹل مسلمانوں کی یوں سمجھیے طاقت جو تھی نا وہ بدر کے میدان میں موجود تھی. اور یہ حق و باطل کا ایک ایسا مارکہ تھا. یہ 17 رمضان کو ہوا.
ٹھیک ہے. اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ فرق کر دیا اس دن, اس غزوے نے, اس لڑائی نے, اس جنگ نے فیصلہ کر دیا, ڈیسائیڈر تھا وہ. اصل میں ہوا کیا تھا کہ جو کفاران مکہ تھے ان کے دل میں بڑا بغض تھا مسلمانوں کے لیے. آپ کو واقعات پتہ ہیں, نبی پاک حالانکہ پیدا مکے میں ہوئے, مگر کس طرح نبی پاک کو, آپ کے صحابہ کو ستایا گیا, الٹیمیٹلی اتنا تنگ کیا گیا کہ اب صحابہ کرام کو نبی پاک نے کہا مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ. جائیدادیں چھوڑیں, اپنا مال چھوڑا, چھپتے چھپاتے مدینے پہنچ گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس طرح مدینے پہنچے, وہ واقعہ بھی طویل ہے کہ رات معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش تھی, نبی پاک کو شہید کرنے کی سازش تھی, مگر وحی کے ذریعے پتہ چلا اور پیارے آقا صدیق اکبر کے ساتھ مکہ پاک روانہ ہو گئے. لیکن اب جب یہ سب مدینے پہنچ گئے نا, تو مکے میں جو کفاران مکہ تھے وہ بڑے انتقام کی آگ میں تھے کہ یہ ادھر جا کے اسٹرانگ ہو جائیں گے, اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا, کچھ بھی کر کے ان کو ختم کرنا ہے. تو بڑی پریپریشن, بڑی تیاری, بڑے اسلحے کے ساتھ یہ پہنچے تھے بدر کے میدان میں, اور ان کا پلان یہ تھا کہ ایک ہی باری میں اسلام کو ختم ہی کر دینا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ دعا جو نبی پاک نے بدر کی رات, مارکے کی رات کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ 313 دنیا میں نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. یہ وہ تاریخی دعا تھی کہ پھر فرشتوں کی فوج نازل ہوئی, اور بدر کے میدان میں کفار کو لگ پتا گیا کہ ان سے کیسے لڑیں. یہ تلوار اٹھاتے تھے صحابہ, اس سے پہلے ہی کافر کا سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا. صحابہ آ کے کہتے تھے نبی پاک سے کیسی لڑائی ہے, ہم ابھی پہنچتے نہیں ہیں دشمن تک, وہ پہلے ہی مر جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرشتوں کی فوج آئی ہے تمہاری مدد کے لیے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ پہلے پس منظر بتا ہوگا تو احد کی لڑائی کیوں ہوئی یہ سمجھ آئے گا آپ کو. تو یہ سیکنڈ 2 سنہ ہجری کو بدر کی لڑائی ہوئی, اس میں بڑے بڑے جرنیل سپہ سالار مارے گئے مکے والوں کے, کفاران مکہ کی سمجھ لے کہ کمر ٹوٹ گئی. لیکن ان لوگوں کے اندر ایک انتقام کا جذبہ تھا. اب جس کا شوہر مر گیا تھا, اس کی بیوہ تھی, اس کے بچے تھے, والد مر گیا تھا, بھائی مر گیا, اب سب نے پلان کیا تھا کہ اب خون کا بدلہ خون. اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینا ہے. اسی میں ایک خاتون تھی جن کا نام ہند تھا, انہوں نے ایک غلام وحشی کو کہا کہ اگر تم نے حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں ان کو شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی, اتنے سارے پیسے بھی دوں گی. اس نے بھی پلان کر لیا. اب طرح طرح کے انتقام کی آگ میں جلے بھنے ہوئے تھے, فل پلاننگ کی, بہت پیسہ خرچ کیا, نیا اسلحہ خریدا, اور ساری تیاری کے ساتھ 1 سال بعد, اب ذرا سمجھیے گا, غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان, ٹھیک ہے, 2 سنہ ہجری, اور ٹھیک 1 سال اور کچھ دن کے بعد شوال کی 14 تاریخ, یہ آلموسٹ 5-6 شوال کو روانہ ہوئے ہوں گے, جب یہ 12 شوال کو مدینے کے قریب پہنچے. یعنی ایک ہی سال میں پوری تیاری کے ساتھ پھر جناب حملہ کرنے پہنچ گئے مدینے. اچھا یہاں کیا ہوا, مدینے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کو پتہ نہ تھا. دیکھیں جنگ کو اعلان کر کے تو ہوتی نہیں ہے کہ بھائی اس تاریخ کو جنگ ہوگی, تم بھی تیاری کر لو, ہم بھی تیاری کر لیتے ہیں, ایسا تو ہوتا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, تیاری کی, مسلمانوں کی اس طرح سے کوئی پریپریشن نہیں تھی. اور دوسرا پتہ بھی نہیں چلا, جب یہ مدینہ پاک کے جب بہت قریب پہنچ گئے تب جا کے پتہ چلا کہ ایک لشکر 3000 فوجی ہیں اس میں, اور پوری تیاری کے ساتھ وہ پہنچ گئے ہیں مدینے کے قریب. اب صحابہ کرام کا مشورہ ہوا, نبی پاک بھی اس مشورے میں تھے کہ کیا کرنا چاہیے, باہر جا کر لڑنا چاہیے یا شہر میں ہی لڑنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورہ دیا شہر کے اندر رہتے ہیں, کچھ نے کہا نہیں شہر سے تھوڑا باہر جا کر. تو آج ماشاءاللہ آپ میں سے کئی احد شریف کا دیدار کر کے آئے ہوں گے, شہدائے احد کے مزارات پر گئے ہوں گے. آج تو یہ بالکل مدینہ پاک کا حصہ لگتا ہے, 5-7 منٹ میں ہم گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں مسجد نبوی شریف سے. اس زمانے میں یہ شہر مدینہ سے باہر تھا. مدینہ جو ہے وہ جتنی بتایا جاتا ہے مسجد نبوی جتنی ہے نا, اتنا ہی مدینہ شہر ہوتا تھا, اور یہ شہر مدینہ سے باہر کی جگہ تھی. اب مسلمان وہاں پہنچے اور یہ 14 شوال المکرم کا دن تھا. پلاننگ یہ کی گئی کہ پیچھے احد پہاڑ کو رکھا جائے تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. سامنے سے کفار کی فوجیں تھیں, ادھر مسلمان تھے. ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کو ہم آج جبل رمات کہتے ہیں. نبی پاک نے 50 تیر اندازوں کو کہا کہ آپ نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہونا ہے, جب تک حکم نہ ملے آپ نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا, کور اپ کر کے رکھنا ہے اس علاقے کو. یہ ہو گیا. اب لڑائی شروع ہوئی, لیکن اس لڑائی سے پہلے جو قربانی کی داستانیں ہیں نا, وہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ مسلمان لڑنے آئے تھے. میں 3 چھوٹے چھوٹے واقعات. ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے, بچے ہی تھے, عمر ان کی چھوٹی تھی, حضرت رافع نام تھا. نبی پاک نے پہلے بچوں کو الگ کیا کہ سارے بچے باہر ہو جائیں اور آپ لڑائی نہیں رکھ سکتے. حضرت رافع اپنے
انگوٹھوں پہ کھڑے ہو گئے, تھوڑا قد اونچا کیا کہ حضور میرا قد تھوڑا اونچا ہے, مجھے سلیکٹ کر لیا جائے. چیک کیا گیا تو جتنا قد ریکوائرڈ تھا اتنے قد میں وہ آ گئے, تو ان کو سلیکٹ کر لیا گیا. تو ایک اور بچے بھی اس جنگ میں تھے, ان کا نام حضرت سمورہ تھا. وہ کہتے ہیں رافع کو آپ نے سلیکٹ کیا, مجھے بھی سلیکٹ کریں. ان کا قد چھوٹا تھا, ان کو کہا گیا آپ کو سلیکٹ نہیں کریں گے, کر رافع سے میری کشتی کرائیں, میں کشتی میں اس کو پچھاڑ دوں گا. کشتی کرائی گئی, اب انہوں نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا, وہ بھی سلیکٹ. یعنی ہر شخص شہادت کے جذبے میں سرشار ہے. حضرت عمر بن جموح کے بارے میں آتا ہے آپ کے پیر میں لنگ تھا, لنگڑا پن تھا, تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کیسے لڑیں گے, تو کہا نہیں بس مجھے اجازت دے دیں, میں لنگڑاتے ہوئے ہی جنت کے باغ میں جانا چاہتا ہوں. آپ کو بھی اجازت دے دی گئی. یعنی اس جذبے کے ساتھ مسلمانوں کو شہادت کا ایسا جذبہ تھا کہ بس آج نبی پاک پر قربان ہونا ہے. 17 دن پہلے ایک شخص کی شادی ہوتی ہے, 17 دن کا دولہا ہے, نوجوان ہے, ینگسٹر بیٹھے ہیں, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد تو بندہ ملتا ہی نہیں ہے, غائب ہی ہو جاتے ہیں, مسجدوں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو بھائی, شکرانے میں زیادہ نفل پڑھا کرا کرو. بہرحال 17 دن ہو گئے شادی کو, اعلان ہوا کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اللہ کی راہ میں قربانی کی. وہ 17 دن کا دولہا بھی اس غزوے میں آتا ہے, ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ جس کیفیت میں آئے تھے, آپ کو غسل کی حاجت تھی, مگر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور جب شہید ہوئے تو آپ کی لاش نہیں ملتی تھی. صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. نبی پاک نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو, حمزہ کو فرشتے آسمانوں پر لے گئے, ان کو غسل دیا جا رہا ہے. چونکہ غسل کی حاجت تھی تو غسل فرشتے دے رہے ہیں, اور آپ کا نام ہی غسیل الملائکہ ہو گیا, آپ کا لقب پڑ گیا. تھوڑی دیر بعد آپ کا جنازہ جو ہے وہ زمین پر آتا ہے تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو ایسا جذبہ تھا. اب یہ غزوہ شروع ہوا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں, اور آپ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے, مگر وحشی نے پلان کیا ہوا تھا, اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ان کو مارنا ہے. وہ ایک بالکل ٹیلی کے پیچھے تاک لگا کر بیٹھا تھا. جیسے ہی حضرت حمزہ سامنے آئے, اس نے ایک نیزہ مارا اور اس سے آپ شہید ہو گئے. آپ کو شہید تو کیا گیا, مگر آپ کے ساتھ ایک اور ظلم یہ ہوا کہ آپ کے جگر کو نکال کر اس عورت نے اپنے دانتوں سے اس جگر کو بھی چبایا. یعنی انتقام کا اس قدر لیول تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچانا ہے. لیکن ہوا یہ کہ زبردست لڑائی میں مسلمان کنٹینیو فتح حاصل کر رہے تھے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی زبردست جواں مردی کی وجہ سے کفار واپس جانے لگے, بھاگنے لگے. لیکن اس میں ایک کہتے ہیں نا بائی مسٹیک ایسا ہو گیا کہ جب مال غنیمت جمع کیا جانے لگا تو جو لوگ اوپر ٹیلے پہ تھے 50 کے قریب جو تیر انداز تھے, وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, اب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, جو لشکر والے مال چھوڑ گئے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ 50 لوگ جو تھے وہ وہاں سے نیچے آ گئے. جب وہ وہاں سے نیچے آئے تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے مگر پلانر زبردست تھے, اسٹریٹجی پلاننگ ان کی کمال کی تھی. وہ کفار کی فوج کی طرف سے آئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ والی جو جگہ ہے چھوٹی پہاڑی, یہ خالی ہو گئی ہے, اگر یہاں سے دوبارہ لشکر کو لایا جائے تو اب مسلمانوں کو پیچھے سے ہم حملہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر اپنے لشکر کو جمع کیا, ادھر مسلمان مال غنیمت کے ساتھ بیزی ہیں, پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا. اور اب اس حملے میں مسلمانوں کو زبردست نقصان ہوا, کئی صحابہ شہید ہوئے. اور اس میں ایک اور عجیب بات یہ ہو گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کمال کے صحابی ہیں, یہ نبی پاک کے ہم شکل بھی تھے, ہم شکل مصطفیٰ تھے. جب یہ شہید ہوئے تو افواہ یہ اڑ گئی, شیطان نے افواہ یہ اڑا دی کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں. تو اب صحابہ کرام کی بالکل ہی ہمت ٹوٹ گئی کہ جن کے لیے لڑ رہے تھے, جن کے لیے ہماری جانیں قربان تھیں, اب وہی دنیا میں نہیں رہے تو ہم کیا لڑائی کریں گے. تو بالکل صحابہ کرام کی ہمت ٹوٹنے لگی اور کفار نے بڑا کاری حملہ کیا. اسی دوران وہ واقعہ ہوا کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں تو مدینہ منورہ سے خاتون عاشقہ کیسی نبی پاک کی دیوانی ہیں کہ دوڑتے ہوئے احد کی طرف جا رہی ہیں. کسی نے روک کر کہا کہ اے خاتون کہاں چلی ہو؟ کہا نبی پاک کی خیریت معلوم کرنی ہے. کہا خیریت تو بعد میں معلوم کرنا, تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. وہ خاتون کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے جاتی ہے, اسی خاتون کو کوئی اور شخص پکڑ کر کہتا ہے اے خاتون تمہیں پتہ ہے تمہارے والد بھی شہید ہو گئے ہیں. کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور آگے جاتی ہے تو کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں. کہ مجھے پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اب آخر میں پتہ چلا کہ نبی پاک خیریت سے ہیں. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جایا گیا,
تو نبی پاک کو دیکھ کر وہ خاتون یہ نہیں کہتی کہ حضور آپ کے قدموں پر میرا باپ، میرا شوہر، میرا بیٹا سب شہید ہو گئے ہیں، وہ کہتے حضور کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو اب کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا جذبہ تھا مسلمانوں کا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، آپ کے چہرہ انور پر بھی زخم لگا، اور اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک کو دیوار کی طرح گھیر لیا، اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ ایک ایک صحابی کے جسم پر 70 زخم لگے، کوئی تلوار کا ہوار جو ہے اپنے ہاتھ پہ روک لیتا تھا۔ حضرت قتادہ کے بارے میں آتا ہے بالکل ایگزیکٹلی نبی پاک کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ لے آئے کہ اگر کوئی تیر آتا ہے تو آقا کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک تیر آیا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ باہر آ گئی۔ سوچو تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ موٹر سائیکل چلانے والے جب اسکوٹر چلاتے ہیں اور آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آنکھ میں تیر لگا تھا اور آنکھ باہر آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے لعاب دہن لگایا، اس آنکھ کو واپس لگایا، اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو گئی ہے، جو آنکھ اوریجنل ہے اس سے زیادہ آنکھ اب یہ روشن ہے، کیونکہ آقا نے اب لعاب دہن جو لگا دیا ہے، آقا کے ہاتھ لگ گئے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت زیاد کے بارے میں آتا ہے خوب آپ پر وار ہوئے، نبی پاک کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے، جب زخموں سے چور چور ہو گئے تو نبی پاک کے قدموں میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور نبی پاک کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام یہ نعرہ لگاتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت سعد بن نبی وقاص وہ صحابی ہیں جو ایگزیکٹلی نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے، آقا سے کہتے ہیں حضور آپ پیچھے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کوئی تیر آپ کو لگ جائے، اور نبی پاک پیچھے سے تیر نکالتے، حضرت سعد کے ہاتھ میں تیر پکڑاتے اور حضرت سعد تیر چلاتے، نبی پاک تیر پکڑاتے، اور سنو آقا کیا فرماتے، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ نبی پاک حضرت سعد سے یہ فرما رہے ہیں، اور حضرت سعد نے اتنے تیر چلائے آپ کی کمان ٹیڑھی ہو گئی۔ بہرحال مسلمانوں نے قربانی کی کمال داستان رقم کی۔ اب جب یہ غزوہ ختم ہوا 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اب کفن پہنانے کا دفن کرنے کا وقت آیا۔ اب حضرت حمزہ کی جب لاش دیکھی گئی نبی پاک بہت آبدیدہ ہو گئے، بڑے افسردہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ نبی پاک سے بڑی محبت فرماتے تھے، آقا بھی ان سے بڑی محبت فرماتے، نبی پاک کے چچا تھے، مگر آپ کا جگر کاٹ کر چبایا گیا تھا، آپ کی لاش کا یہ حال کر دیا گیا۔ بہرحال تدفین میں اب مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مال نہیں تھا، اتنے اسباب نہیں تھے کہ 70 لوگوں کو کفن دیا جاتا، صرف کفن کے لیے بھی پوزیشن نہیں تھی۔ 2 لوگوں کو ایک قبر میں دفنایا گیا، آگے اس کو رکھا جاتا تھا جو قرآن زیادہ جانتا تھا۔ اب باری آئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کی۔ ذرا حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی سن لو، بڑے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، بڑی تمنا ہوتی ہے اچھے لباس پہنے، ذرا دنیا میں فیشن کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تھوڑے پیسے زیادہ ہو جائیں تو اچھی گاڑی لوں گا، دنیا کو بتاؤں گا کہ میں کتنا آگے بڑھ گیا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ہسٹری پڑھیں، یہ وہ شخص تھے جب ایمان نہیں لائے تھے مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، ون آف دا بلینئر پرسنالٹی کے بیٹے تھے، بڑا مال تھا، بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے، آپ جیسا لباس پہنتے تھے مکے کے نوجوان اس کو فالو کرتے تھے، ٹرینڈ سیٹر تھے، ایسے قیمتی لباس پہننے والے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، مگر جب جلوے جانا دیکھا، نبی پاک کا دیدار کیا، آقا کے عشق میں گرفتار ہوئے، جب ان کے والد کو پتا چلا کہ مصعب مسلمان ہو گیا ہے، کہا بیٹا یہ کیا کر دیا، اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل پڑے ہو؟ کہا بس اب جس کا کلمہ پڑا ہے، جس نبی کا غلام بنا ہوں، اب ان کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ نے کہا فیصلہ کر لو، بڑی آسائش والی لگژری لائف ہے، یہ زندگی اپنانی ہے یا مسلمان ہی رہنا ہے؟ سن لو، اگر مسلمان بن گئے 1 روپیہ میری جائیداد سے نہیں ملے گا، خالی ہاتھ گھر سے نکال دوں گا۔ آپ نے کہا تم جتنا چاہے ظلم کر لو، کچھ نہ دو مجھے زمانے کی دولت نبی پاک کے قدموں سے مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی دولت وہاں سے ملنی ہے۔ والد نے گھر سے نکال دیا، ایک سادہ سے لباس میں نبی پاک کے پاس آ گئے، آقا سے عرض کیا حضور سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، اب آپ ہی کے در پہ رہنا ہے۔ نبی پاک
پاک نے شاندار تربیت کی. ایک اور حضرت مصعب بن عمیر کا کارنامہ سنو ذرا, تھوڑا سا اسلامی تاریخ پڑھا کریں تو سمجھ آئے گا سینیریو کیا تھا, معاملہ کیا تھا. ایک طرف مسلمان مکے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. دوسری طرف ایسا کیا مدینے میں ہو گیا تھا کہ مسلمان جب مدینے پہنچے تو مدینے کی گلیوں میں استقبال کی تیاریاں ہو گئی تھیں. یہ کمال ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہوا یہ تھا کہ جب مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے مکے اور نبی پاک کی تعلیمات دیکھی, مسلمان ہوئے, 10-12 لوگ تھے, تو انہوں نے کہا حضور ہم ایمان تو لے آئے ہیں, ایک مبلغ دے دیجئے, ایک صحابی دے دیجئے جو ہمارے ساتھ مدینے جائے اور آپ نے جو انہیں سکھایا ہے وہ وہاں اسلام کی تعلیم دے, وہاں والوں کو مسلمان کرے. نبی پاک نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے بھیج دیا. یہ وہ پہلا مبلغ تھا. ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا, پہلا مدنی قافلہ تھا, اکیلا ہی تھا. یہ اکیلے گئے تھے حضرت مصعب بن عمیر, مگر کیا انقلاب لے آئے, کیا نیکی کی دعوت دی, کیا اسلام کی شمع روشن کی کہ مکہ جدھر نبی پاک پیدا ہوئے ہیں, 53 سال گزارے ہیں, ادھر سے میرے آقا شکستہ دل نکلتے ہیں. چند صحابہ کرام ہیں, ایمان لانے والے بہت زیادہ نہیں تھے مکے میں, مگر ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں کہ گلیاں سجنا شروع ہو گئی ہیں. طلع البدر علینا کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں. بچے ہوں, بوڑھے ہوں, بچیاں ہوں, نبی پاک کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں. یہ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کا نور وہاں ایسا پہنچایا تھا. مگر اب حضرت مصعب بن عمیر کا جنازہ ہے, احد میں تدفین ہونی ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا حضور کفن پورا نہیں ہے, سر پہ کفن رکھتے ہیں تو پیر ننگا ہو جاتا ہے, پیر چھپاتے ہیں تو حضور سر خالی ہو جاتا ہے. اتنا لمبا کپڑا نہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا جا سکے. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا فرماتے مکے کا شہزادہ تھا, اس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی تھا, مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس کو پورا کفن دینے کے لیے ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے. ایسا کرو سر کو کفن سے ڈھک دو اور پیر پر کچھ گھاس ڈال دو اور اللہ کے سپرد کر دو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غزوہ احد پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, اس واقعے کو مختلف زاویوں سے بیان کیا جا سکتا ہے, مگر ذرا سوچئے یہ کیسی قربانی تھی, یہ کیسا ذوق تھا, یہ کیسا شوق تھا. سب کچھ صحابہ کرام نے نبی پاک پر قربان کیا, اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا کہ ہمیں مارنا ہے تو مار دو, نبی پاک کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج میں اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, کس کو مشکل آئی ہے مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے میں؟ ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سوچو کعبہ سامنے ہوتا تھا, اذان نہیں دے سکتے تھے, اذان دیتے تھے تو لوگ مارتے تھے, سجدہ کرتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی گردن پر رکھ دی جاتی تھی, گلا دبا دیا جاتا تھا. ہیں پتہ چل جائے کہ یہ ایمان لے آیا, اس کے گھر جا کے اس کو مارتے تھے. آج میں اور آپ کتنی آسانی سے مسلمان ہو گئے ہیں. کبھی سوچا سب سے پہلی آواز میرے اور آپ کے کانوں نے جو سنی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا آسان, ماں بھی مسلمان, باپ بھی مسلمان, خاندان بھی مسلمان. سوچو نا کتنی آسانی سے ایمان ملا ہے, جو چاہے اسلامی باتیں ہم کر رہے ہیں. مگر ان صحابہ کی قربانیوں کو نہ بھولنا, نبی پاک کی ان قربانیوں کو نہ بھولنا. یہ غزوہ احد ہر سال مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے. آپ میں سے کئی تو وہ ہیں جو بار بار مدینے جاتے ہیں اور سید الشہداء بھی جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے شہداء احد کے مزارات پر. لیکن جب جایا کرو تو ان کی قربانی بھی تو یاد کرو نا, کہ انہوں نے نبی پاک کے قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا. میں نے کیا کیا دین کے لیے؟ اگر قیامت کے دن میری اور آپ کی سید الشہداء سے ملاقات ہو گئی, انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری ملاقات ہو, ان سے ملاقات ہوگی تو نبی پاک کے قریب ہی ہوں گے نا وہ. لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میرا تو احد کے میدان میں جگر بھی چبایا گیا تھا, تم بتاؤ تم نے کیا قربانی دی ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہماری تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی تھی. رمضان سے پہلے مسجد فل, رمضان کے اندر. کیا اب بھی رمضان کے بعد یہ حال ہے؟ یا نارملی تو پیغام یہ دے رہے ہیں ہم کہ بھائی رمضان تھی تو ہم مسجد میں تھے, رمضان تھی تو ہم نمازی تھے. تو کیا ہم رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ اچھی بات ہے, مگر انہوں نے کیا کیا؟ جان قربان کر دی. ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے بتائیے نا. وہ آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ سارے ہی لوگ اولیاء کرام کے چاہنے والے مزارات پر جاتے ہیں, صحابہ کرام کے مزار پر جاتے ہیں, اہل بیت کے مزار پر جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ اولیاء کرام کے مزار پر جاتے ہیں. ایک چیز نوٹ کیا کریں,
ٹھیک ہے نا. وہ نوٹ یہ کریں, پہلے تو صحابہ کرام کی بات کر لیتے ہیں. نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا, سب سے جو آخری خطبہ تھا, کتنے صحابہ کرام تھے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے. یعنی اس کا مطلب نبی پاک نے, ذرا اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, کیلکولیشن ذرا سمجھیے گا, تھوڑا سا یاد رکھو نا. 2 سنہ ہجری کو کتنے مسلمان تھے بدر میں؟ 313. حجۃ الوداع ہوا ہے 9 سنہ ہجری میں, ٹھیک ہے. 9 سنہ ہجری میں 1,24,000 ہو گئے ہیں. لک ایٹ دا ملٹیپلیکیشن. اچھا جب فتح مکہ ہوئی ہے نا 8 سنہ ہجری میں, تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا جس نے مکہ فتح کیا وہ 10,000 صحابہ کرام تھے. بے شک سارے نہیں آئے تھے, لیکن چونکہ اب اسلام آس پاس کے ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا تھا, تو گروتھ دیکھیں کہ 313 ہے 2 سنہ ہجری میں, اور 9 سنہ ہجری کے اندر اللہ کی رحمت سے 1,24,000 ہو گئے ہیں. 9 یا 10 سنہ ہجری میں یہ حجۃ الوداع ہوا. اب سمجھنے والی ہے 10 سنہ ہجری میں, تو 8 سال کے اندر ملٹیپلیکیشن دیکھیں. اب 1,24,000 صحابہ کرام تھے. جنت البقیع میں کتنے ہیں؟ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. جو مزار ہے نا جنت البقیع میں, وہ 10,000 ہیں. تو 1,24,000 میں سے باقی کدھر گئے؟ یہ ساری دنیا میں پھیلے. یہ ایسے ہی گھر بیٹھے ایمان نہیں ملا مجھے اور آپ کو. پہلے صحابہ نے قربانیاں دی, اتنا لمبا سفر پر گئے کہ مدینے آ ہی نہیں سکے. یعنی مدینے واپس نہیں آ سکے کہ مدینے میں انتقال ہوتا. کسی کا کدھر انتقال ہو گیا, کسی کا کدھر ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی چائنا جانے والے ہوں, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار چائنا کے اندر ہے, گوانزو کے اندر. کبھی کیلکولیٹ کریں, آج جہاز میں بیٹھتے ہیں, چائنا جاتے تھک جاتے ہیں, یہ عرب شریف مکے مدینے سے چائنا کیسے پہنچے ہوں گے؟ کبھی سوچو تو صحیح. کتنے سمندر بیچ میں آتے ہیں, کتنے پہاڑ بیچ میں آتے ہیں. یہ ادھر پہنچے تو اسلام پہنچا نا ہے. اس کے بعد یہ فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ اولیاء کرام نے. اے انڈیا پاکستان والوں, ہم پر احسان ہے خواجہ غریب نواز کا. خواجہ غریب نواز اجمیر کے رہنے والے نہیں تھے. سنجر کوئی کدھر سے چلا, کوئی کدھر سے چلا, آپ چلے وہاں سے اور اجمیر پہنچے. 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا. داتا حضور کے مزار پہ جاتے ہو نا, چیک کرو, داتا حضور لاہور کے رہنے والے نہیں تھے. پاک پتن جاتے ہو, بابا فرید پاک پتن کے رہنے والے نہیں ہیں. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا میوہ شاہ ہے جناب قبرستان, اب دادا بھی ادھر ہی ہیں, ابا بھی ادھر ہی ہیں, ہم بھی شاید آس پاس ہی کوئی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے کدھر جانا ہے؟ وہ ساری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے جا کے دین پھیلایا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, جو آج کے دور میں ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ چلو ساری زندگی کا سفر نہیں, کوئی 3 دن کا ہی مدنی قافلے میں سفر کر لو, کوئی 12 دن کا ہی کر لو, کوئی 1 ماہ کا کر لو, چلو 1 سال ہی اللہ کی راہ میں دے دو. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کام صحابہ کرام اولیاء کرام نے کیا کہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا, آج دعوت اسلامی کے مبلغ جب بیرون ملک جاتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں غیر مسلمین ہوتے ہیں, الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آج بھی موقع ہے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کا. احد کے چاہنے والوں, احد کے شہداء کے چاہنے والوں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں. اور یہ مدنی قافلہ 2 طرفہ بینیفٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کر کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے اس علاقے والوں کو فائدہ ہوگا, وہ تو ہوگا ہی ہوگا. جو خود مدنی قافلے میں جاتا ہے نا اس کو خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ آج کے دور میں مدنی قافلے کا سب سے بڑا بینیفٹ میں بتا دوں, میرے نزدیک تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ 3 دن تو ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں, 3 دن ان ساری غلط گیدرنگ سے بچ جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ 3 دن بعد جماعت 5 نمازیں مل جاتی ہیں. اللہ کے گھر میں ہی ہوتے ہیں 3 دن, تو گناہ سے بچ رہے ہیں, نیکیاں مل رہی ہیں, زہ نصیب کسی کو تہجد مل رہا ہے, کسی کو اشراق چاش مل جاتی ہے. تو یہ وہ برکتیں ہیں جو مدنی قافلے میں ملتی ہے. پھر علم دین ایکسٹرا. تو آج شہداء احد کے ایصال ثواب کے لیے نیت کریں. ماشاءاللہ یہاں سے 28, 29, 30 جون کو 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہمت کریں. اور یہ دیکھیں کچھ کام ایسے کر جاؤ زندگی میں. یہ جملہ بڑا ہے ڈرانے والا کہ اگر سید الشہداء نے, اچھا اسی طرح امام حسین سے ہم کو بڑی محبت ہے, واقعی محبت ہے, شہداء کربلا سے محبت ہے, مگر کربلا والوں سے قیامت میں ملاقات ہو گئی, انہوں نے کہا تم نے کیا کیا نانا کے دین کے لیے؟ تو دیر از سم تھنگ, کچھ تو ہونا. کوئی مسجد بنا لے, کوئی جناب دین کی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کرے, مدنی قافلوں میں جا کر ہماری وجہ سے کوئی نمازی بن جائے, کچھ تو کر کے جائے نا زندگی میں. تو اللہ کرے کہ ہم سے کوئی ایسی دین کی خدمت ہو جائے جو ہم مرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اب اسی طرح اس تمام باتوں کو جو میں نے کی ہیں, میں نے بیان پہلی بات تو یہ کر دوں کہ کچھ مختصر اس لیے بھی کیا ہے کہ مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے بھی جانا ہے.
اور عرض یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، جذبہ بیدار رکھنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہر جمعرات آیا کریں۔ آپ تو پڑوسی ہیں فیضان مدینہ کے، 1-1.5 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 2 کلومیٹر بھی نہیں ہے فیضان مدینہ، تو جو اس ایریا کے رہنے والے ہیں ہر جمعرات پابندی سے آیا کریں، بلکہ ہر ہفتے بھی آیا کریں۔ سیٹرڈے نائٹ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہو جاتا ہے اور مدنی مذاکرہ بھی سننے کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دیدار سبحان اللہ، کئی ایسی برکتیں ہیں جو اولیاء کرام کے دیدار سے مل جایا کرتی ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء ہیں، ایک وقت، ایک کہتے ہیں نا لمحہ بھی کسی ولی کی صحبت میں مل جائے تو وہ 100 سال کی طاعت بے ریا، بغیر ریاکاری والی 100 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو کراچی والوں اور خاص طور پہ اس علاقے والوں کو تو لاٹری لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولی کا قرب موجود ہے، تو جب موقع ملے وہاں جایا کریں، برکتیں لوٹا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ اعمال صالحہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، کامل پیر سے مرید ہو جائے۔ الحمدللہ یہ زوجل شیخ طریقت امیر سنت سلسلہ عالیہ قادریہ بزرگوں سے پاک کا مرید بناتے ہیں، اور الحمدللہ رب شورا حاجی عبدالحبیب الطاری امیر سنت کی طرف سے بیعت کے مجاز ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جو آج تک کسی کے مرید نہیں ہیں، آپ کو مدی مشورہ ہے بزرگوں سے پاک کے امیر سنت کے ذریعے مرید ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل فیضان غوثیہ منتقل ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا۔ میں عرض کروں گا ابن شورا سے کہ ہمیں بیعت کرا دیں۔ مسلم بھائی کسی اور بھی صاحب کے مرید ہیں، اگر وہ بیعت برکت کرنا چاہیں تو تعلیم ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
انشاءاللہ محفل وغیرہ جاری رہے گی، صلاۃ السلام اور دعا بھی ہوگی، مجھے پلیز راستہ دے دیجیے گا، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ حاضری بھی ہوگی اور آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی.